فرمائیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی حرص و حوث کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جہان فرمائیے گا کہ ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض والصلاة والسلام علی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھنے والوں کو، یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابی سعید الخدری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض، میں سب سے زیادہ تم لوگوں کے لیے اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ جو زمین سے تم لوگوں کے لیے برکتیں اگ رہی ہیں بہت زیادہ تعداد میں اس چیز سے تم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مال ہی ہے جس کی حرص و حوث جب بہت زیادہ بڑھتی ہے، انسان قتل بھی کر دیتا ہے، قطع رحمی بھی کرتا ہے، اپنے پیاروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جو اس کے خونی رشتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کے ساتھ مقاطعات شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، منازعات شروع ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے انسان کے قطع رحمی ہو گئی۔ اور اگر وہ حرص بہت زیادہ بڑھتی ہے تو قتل و غارت ہو گئی، فسادات ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ میں تو یہ کہوں گی کہ ام الخبائث ہے، ساری کے سارے خبائث کی ایک یہ جڑ ہے کہ جو حرص و حوث حد سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بالکل طلب ہی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کو طلب کرنے کے لیے راستے بھی بتائے ہیں، طریقے بھی بتائے ہیں، تجارات بھی بتائی ہیں، لیکن ایکسٹرا جو ہو جائے حد سے زیادہ تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ غلط کہا گیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مل فقر اخشى علیکم، میں تم لوگوں کے لیے فقیری سے کبھی نہیں گھبراتا ہوں، میں تم لوگوں کے لیے اس چیز سے گھبراتا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے دنیا کی بہت زیادہ وسعت ہو جائے، پھر تم لوگ آپس میں اس کے لیے لڑنا شروع کرو، پھر تم لوگ ہلاک ہو جاؤ جیسے کہ تم سے پہلے کی جو امم تھی وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے پاس ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تو ایک چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو عمر بن الخطاب کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم مبارک پہ پورے نشانات پڑے ہوئے ہیں اس چیز کا۔ پھر وہ اگر کمرے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ایک صرف جو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف وہی ازار صرف ان کے پاس ہوتا ہے۔ پھر وہ ان کے خزانہ میں دیکھتے ہیں جہاں پر کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھی ہوں، تو یہ بتا رہے ہیں ایک صاع کے برابر، یعنی ایک پیالے کے برابر صرف گیہوں رکھا ہوا ہے، بس ایک وقت کا جیسے کہ صرف کھانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب وہ کمرے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے نبی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، پوری کائنات آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز آپ کی وجہ سے ہے، اور وہاں پر کسرا و قیصر جو ہیں ان کے پاس ثمار بھی ہیں، انہار بھی ہیں، تو اتنی عیش و عشرت میں کیا آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کچھ رخصت اور کچھ وسعت نہیں مانگ سکتے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا عمر الا ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو پھر عمر بن الخطاب کہتے ہیں بلا، سر جھکا کر وہ اس چیز پر راضی ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہے، تو پھر ہمیں تکلیف اور ڈر کس بات کا ہے؟ اور حدیث شریف میں آ رہا ہے من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافی فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، تم میں سے ایک ایسا انسان جو امن امان میں رہ رہا ہے، جس کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہے، جس کی صحت پوری ہے، جس کے پاس اس کے ایک دن کا کھانا موجود ہے، تو میں نے اس سے زیادہ امیر انسان نہیں دیکھا ہے۔ اور اپنے لیے کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اور ایک اور روایت میں آ رہا ہے کفافا، اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ آل محمد کا جو رزق ہے وہ قوت ہو، یعنی اتنا ہی ہو جتنے کی ان کو صرف ضرورت ہے، مطلب اس سے زیادہ کی نہ ہو۔ تو اور پھر ایک اور جگہ یہ فرما رہے ہیں ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، تم اس چیز پر راضی ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے نا، تو تم دنیا کے سب سے زیادہ امیر بن جاؤ گے، اغنى الناس۔ کیونکہ اگر انسان کے پاس جتنا ہے اس پر وہ راضی ہو گیا تو پھر ظاہر ہے اس کو کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں ہوگی، اس کو آگے کی قناعت آ جائے گی نا اس کے اندر۔ تو ایک اور جگہ حدیث شریف میں آ رہا ہے اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال، اگر تم لوگ کسی ایسے انسان کو دیکھو گے جو تم سے زیادہ بہتر ہوگا تو پھر تمہارے اندر مایوسی جو ہے وہ آتی رہے گی۔ تو پھر تم لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ تم لوگ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تو پھر تمہارے اندر صبر بھی آئے گا، شکر بھی آئے گا، تو یہ اچھی خصائل تمہارے اندر آئیں گی، قناعت بھی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے راضی بھی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہے ہیں، ایک یہ نشانی بتائی گئی ہے اس طریقے سے
کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں؟ یہ کس طریقے سے ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے؟ یہ ہمیں پتا چل سکتا ہے، یہ اس طریقے سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، چاہے وہ تکلیف ہے، چاہے وہ سعادت ہے، چاہے جتنا بھی رزق دیا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے تو آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی اور خوش ہے اس وقت، کیونکہ آپ اس وقت ساری عبادات کر سک رہے ہوں گے، اپنی دلی بھی اور جو آپ کی ویسی عبادات بھی وہ سب بھی آپ کر رہے ہوں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ وصال نہیں کر گئے تب تک انہوں نے اپنے دن میں کبھی بھی روٹی اور تیل کے ساتھ میں 2 مرتبہ کبھی کھانا نہیں کھایا، مطلب یہ ان کے لیے بہت بہتر غذا تھی، وہ 2 بار انہوں نے لگاتار ایک دن میں نہیں کھایا، ان میں سے ایک ہمیشہ جو ہے وہ چند کھجور ہوا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے، آج ہم لوگ 3 وقت کھا کر بھی جو ہے وہ قناعت نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے ہیں، تو اس پر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور 3 وقت کھاتے بھی ہیں تو دسترخوان کتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، اور 3 وقت کھانے میں کم از کم 3 ڈشز تو ہمارے دسترخوان پہ ہونی ہی ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ سے جو امثال جہان نے ہمیں بتائی ہے، بہترین امثال ہیں کہ دیکھیے کہ اعلیٰ ترین مثال ہے قناعت کی، کہ آپ کتنا سادہ لباس پہنتے، آپ کتنی سادہ زندگی بسر کرتے، کتنا سادہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ یہ بہترین مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کو اگر ہم دیکھیں اور اپنی زندگی میں اپنائیں تو یقیناً ہماری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اس موضوع پر مزید کلام کریں گے، مال کی ہوس اور حرص، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ ایک وقفے پر جناب مجھے جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔